کہ سمت اٹھاؤں نظریں، حسن ہی حسن ہے کہ سمت اٹھاؤں نظریں، نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ابھی طالب علمی کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیج پر ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں کھڑا ہو کر لب کشائی کرنا بس صرف اپنی حوصلہ افزائی کے لیے گئے، ورنہ تو پیر بھی لڑکھڑا رہے گے، زبان بھی کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ معزز سامعین کرام، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملت اسلامیہ کے درد مندوں، آج کلمہ گو حلقوں کی جانب سے ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ مسلمان کیوں ستایا جا رہا ہے، ایک ہی باتوں کش سنائی دیتی ہے کہ مسلمان کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، مصائب و آلام کے پہاڑ اس پر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکیوں میں اسے کیوں پیسا جا رہا ہے، کبھی اسے تختے دار پر چڑھایا جا رہا ہے تو کبھی گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان سوچتا ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، لیکن دوستو مجھے کہنے دیجئے، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب و علم کیا ہے، کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے، ہم اپنے ذہن و دماغ کو جھجھوڑے، ہر محاذ ہر جگہ ہم ناکام و نامراد کیوں ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں فلاکت و نکبت و پستی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، پریشانی و زبوغالی ہمارا مقدر کیوں بنی ہوئی ہے۔ معزز سامعین، تو جواب ملے گا اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے، اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے، اب یہ چوبتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت آرائش کے لیے کتنا دکھلاوا کرتے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کی کتنی فکر کرتے ہیں، ذرا جہیز کو لیجئے، شادی بیاہ کو لیجئے، سود کو لیجئے اور بیاہ کو لیجئے، آج ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو مسلمان کھوٹا نظر آتا ہے، کسی کو قرض لینے کی باری آتی ہے تو مسلمان کھوٹا نظر آتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، ہمیں چار بیٹے عنایت دیے گئے، ہم ان بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو اپنے گاؤں کی کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے علاقے والوں کی کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے گھر بیٹیاں نہ ہو صرف ایک بیٹا ہو، ہم ان کی شادی کے لیے کتنی آرائش کرتے ہیں، ان کی بارات لگاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، اور 10 گاڑیاں 50 گاڑیاں ایک گاؤں سے لے کر نکلتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ضلع کی چکر لگائیں گے، پورے شہر کی چکر لگائیں گے۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، کسی گاؤں سے نکل کر ہم 50 گاڑی لے کر نکل رہے ہوتے ہیں، کسی غریب اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو بلائیں آئے گی، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئے گی، یاد رکھیے آپ کونے گھومیں گے، علماء کے چکر لگائیں گے، تعویذی گھنٹے لگائیں گے، لیکن کبھی وہ آباد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم نے ایک غریب بچے کا دل دکھایا ہے، ہم نے ایک غریب بہن کا دکھلایا ہے، ہم نے ایک یتیم بچے کو بلایا ہے، ہم جتنے شادی بیاہ میں خرچہ کرتے ہیں، ذرا ان سے بچا کر ہم کسی اور کہنا چاہتا ہوں اپنی ان ماں سے، اپنی بہنوں سے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ اپنے سر پر پردہ رکھیں، آپ گھروں کو زینت کرنے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے جو حضرات پیچھے وسلم جو بتا کر گئے تھوڑی سی آرائش کے لیے، تھوڑی سی
بادشاہ سے لڑائی کرنا، کچھ لڑائی ہوتی رہتی ہے، ایک شخص آ کر اس کے گھر اطلاع دیتا ہے بادشاہ سلامت آپ کا لڑکا جنگ میں مارا گیا۔ معزز سامعین، اس کی والدہ کیا کہتی ہے ذرا سننے کی ہے، میری ماں اور بہنیں توجہ کریں۔ اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا پیٹ نہیں پھیر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ وہ کہتی رہتی ہے بار بار کہ نہیں، وہ سینے پہ وار کھا سکتا ہے، سینہ دکھا سکتا ہے، اس کا سینہ چھلی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی پیٹ نہیں دکھائے گا۔ بادشاہ کو تعجب ہوتا ہے اور وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم ذرا بتاؤ تو صحیح، تم اس نے ایک دم پورے یقین کے ساتھ اور پورے جستجو کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ کس طریقے سے کہہ سکتی ہو؟ ماں کہتی ہے ذرا سنیے، اس بچے کو میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، اس بچے کو میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میں جب بھی اس بچے کی دودھ پلایا کرتی تھی میں باوضو ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھیے ماں اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کس طریقے سے کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج بھی ہم دین کی فکر کر لیں، آج بھی ہم سوچیں کہ ہمارے گود میں کوئی علماء دین ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی مولانا قاسم نانوتوی ہو، کوئی جماعت کے امیر ہو، کل چل کر میرا بچہ بھی اسی اسٹیج پہ دین کا پیغام دینے والا ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، اور اسی کے وجہ سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے کہ ہم مسلمان بھائی اور بہنیں اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے اندر تعلیم کی بیداری کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو۔ ماشاءاللہ حضرت ایسے بیان کر رہے تھے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ بیان کرتے جائیں اور ہم سنتے ہی چلے جائیں۔